Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 1 سائنس حصہ اول پریلیمنری ایگزام سالٹ پیپر کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ پریکٹس پیپر 1 ہے، پہلا ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 اے مندرجہ ذیل کثیر متبادل سوال کے درست متبادل کے حرف تہجی کو ضمنی سوال کے نمبر کے سامنے لکھیے۔ پہلا سوال ہے، کیپلر کے تیسرے قانون کے مطابق ٹی اسکوائر از انورسلی پروپورشنل ٹو آر ریز ٹو این، جبکہ این کی قیمت ڈیش۔ اس کا جواب ہے اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 1.5۔ دوسرے میں ایک مساوات دی گئی ہے، CaCO3 is equal to CaO plus ڈیش۔ اس کا جواب ہے اے COB، C2O4، C CO2، ڈی CaCO۔ تیسرا سوال ہے، اگر پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہو جائے تب اس کے ڈیش۔ اس کا آپشن ہے اے حجم میں کمی اور کثافت میں اضافہ ہوتا ہے، بی حجم میں اضافہ اور کثافت کم ہوتی ہے، سی حجم میں کمی اور کثافت میں کمی ہوتی ہے، ڈی حجم اور کثافت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، ایک کیلوری ہمیشہ ڈیش جول کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے آپشن ہے اے 418، بی 41.08، سی 42، ڈی 4.18۔ پانچواں سوال ہے، ہوا میں موجود ڈیش کی وجہ سے چاندی کا تآکل ہوتا ہے۔ اس کے آپشن ہے اے آکسیجن، بی نائٹروجن، سی ہائیڈروجن سلفائڈ، ڈی امونیا۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے اے، ایک کا جواب ہے بی یعنی 3، 2 کا جواب ہے سی یعنی CO2، 3 کا جواب ہے ڈی یعنی 3 کا جواب ہے بی یعنی حجم میں اضافہ اور کثافت کم ہوتی ہے، 4 کا جواب ہے ڈی یعنی 4.18 جول، 5 کا جواب ہے سی یعنی ہائیڈروجن سلفائڈ۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، درج ذیل سوالات حل کیجئے۔ پہلا ہے، متفرق جز علیحدہ کیجئے۔ فیوز تار، ربر کے دستانے، لکڑی، تھرمامیٹر۔ دوسرا ہے، لکھیے مندرجہ ذیل بیان صحیح ہے یا غلط۔ مقناطیسی میدان میں قدر اور سمت دونوں ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، توانائی کی پیمائش کی 2 اکائیوں کے نام لکھیے۔ چوتھا ہے، پہلے 2 الفاظ کے درمیان تعلق کے مد نظر خالی جگہ پر کیجئے۔ قریب نظری، آنکھ کا گولا لمبوترا، بعید نظری۔ پانچواں سوال ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ ستون اے میں ہے، کشش ثقل کا آفاقی مستقل۔ ستون بی میں آپشن ہے اے، قیمت 0 ہوتی ہے، بی قیمت مستقل رہتی ہے، سی مقام کے لحاظ سے قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے تھرمامیٹر، دوسرے کا جواب ہے صحیح، تیسرے کا جواب ہے ارگ جول، چوتھے کا جواب ہے آنکھ کا گولا چپٹا، پانچویں کا جواب ہے کشش ثقل کا آفاقی مستقل، قیمت مستقل رہتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا اے ہے، سائنسی وجوہات لکھیے۔ کوئی 2-4 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، جھیل میں تیرتی ہوئی مچھلی کا بندوق سے صحیح نشانہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، سبزی مائل تآکل چڑھے ہوئے تانبے کے برتنوں کو لیموں یا املی کے پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، مصنوعی سیاروں کو داغنے کے لیے ایک سے زائد کثیر مرحلے والی سیارہ بردار گاڑی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی کے جسم سے آنے والی نور کی شعاعیں عمود سے پرے مڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ شعاع پانی یعنی کثیف واسطہ سے ہوا لطیف واسطہ کی طرف سفر کرتی ہے۔
دوسرے کا جواب ہے اس کا دوسرا نقطہ ہے، اس لیے پانی میں مچھلی کا حقیقی مقام کچھ اوپر نظر آتا ہے۔ بس پانی میں مچھلی کا شکار کرتے وقت بندوق سے صحیح نشانہ لگانے کے لیے ظاہری مقام کے نیچے نشانہ لگانا ہوتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، تانبا ہوا کی آکسیجن سے تعامل کر کے سیاہ کاپر آکسائڈ بناتا ہے۔ یہ کاپر آکسائڈ ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ عمل کر کے سبز کاپر کاربونیٹ بناتا ہے، جس کی وجہ سے تانبے کی سطح سبزی مائل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے، لیمو یا املی کے رس میں تیزاب ہوتا ہے۔ یہ تیزاب اساسی کاپر کاربونیٹ کے ساتھ عمل کر کے سبزی مائل سطح کو حل کر لیتا ہے اور اس طرح تانبے کے برتنوں کی چمک دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، سیارہ بردار گاڑی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ دوران پرواز گاڑی کو ایندھن کے اس وزن کے ساتھ لے کر اڑنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، اگر سیارہ بردار گاڑیاں ایک سے زائد مرحلوں پر مبنی بنائی جائے تو مرحلے وار گاڑی کا وزن کم کیا جا سکتا ہے، صرف ایندھن کی ٹنکی ضائع ہوتی ہے اور بقیہ حصہ دوبارہ زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ اس طرح اسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ 6 نمبرات کے لیے پہلا ہے، اے برقی موٹر کی تعریف لکھیے۔ بی برقی موٹر کا طریقہ کار کس اصول پر مبنی ہوتا ہے؟ دوسرا ہے، دی گئی ترسیم کا مشاہدہ کر کے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پانی کا حجم، درجہ حرارت۔ دوسرا سوال ہے، دی گئی ترسیم کا مشاہدہ کر کے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس کے سوالات ہے، پہلا سوال ہے، اے درجہ حرارت کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھانے پر پانی کے حجم میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ بی پانی کے اس رویے کو کیا کہتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے، پانی کا انحراف نما 4/3 ہے اور ہوا میں روشنی کی رفتار 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے، پانی میں روشنی کی رفتار معلوم کیجیے۔ چوتھا سوال ہے، امتیازی فرق لکھیے، الکین اور الکین۔ پانچواں سوال ہے، درج ذیل کیمیائی تعامل کو متوازن کیمیائی مساوات کی مدد سے ظاہر کر کے مختصراً واضح کیجیے۔ ایتھینائک ایسڈ کا عمل سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، برقی موٹر ایسا آلہ جو برقی توانائی کو میکینیکی توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے برقی موٹر کہلاتا ہے۔ بی کا جواب ہے، برقی موٹر کے طریقہ کار کا اصول، جب برقی رول لے جانے والے موصل کو مقناطیسی میدان میں رکھا جاتا ہے تو اس پر ایک قوت عمل کرتی ہے، اسی اصول پر برقی موٹر کام کرتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، اگر پانی کے درجہ حرارت میں 0 ڈگری سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتدریج اضافہ کیا جائے تو 0 ڈگری سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان اس کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ حجم اقل ترین یعنی منیمم ہو جاتا ہے۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک حرارت دینے پر پانی کے حجم میں پھر اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بی کا جواب ہے، پانی کے اس رویے کو پانی کے خلاف معمول رویہ انومالس بیہیویئر آف واٹر کہتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے، حل دیا گیا ہے، 2n1 = 4/3 v1 = 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ v2 کوشچن یعنی v2 معلوم کرنا ہے۔ 2n1 = v1/v2، اس لیے v2 مساوی ہے v1/1n2، اس لیے v2 = 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ اپون 4/3 دیٹ از equal to 9 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ اپون 4، یعنی 3 سے ضرب ہوگا تو 3 × 9،
9 کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 2.25 انٹو 10⁸ میٹر پر سیکنڈ اس کا جواب رہے گا۔ پانی میں روشنی کی رفتار 2.25 ضرب 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ الکین اور الکین اس کا فرق واضح کرنا ہے۔ پہلا ہے الکین میں کاربن کے جوہر ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہری بندش سے جڑے ہوتے ہیں۔ الکین میں کاربن کے جوہر ایک دوسرے کے ساتھ دوہری بندش سے جڑتے ہیں۔ دوسرا، الکین کا عام ضابطہ CnH2n+2 ہے۔ دوسرا، الکین کا عام ضابطہ CnH2n ہے۔ تیسرا، کیمیائی طور پر یہ سست عامل ہوتے ہیں۔ تیسرا، کیمیائی طور پر یہ تیز عامل ہوتے ہیں۔ چوتھا، عمل بدل الکین کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اضافی عمل الکین کی اہم خصوصیت ہے۔ پانچواں، جب ایتھینائک ایسڈ کا عمل سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو تعدیل کا عمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سوڈیم ایتھانوئیٹ نامی نمک اور پانی بنتا ہے۔ اس کا ضابطہ ہے CH3COOH+NaOH=CH3COONA+H2O، یعنی ایتھینائک ایسڈ کا جب عمل ہوگا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ تو سوڈیم ایتھانوئیٹ اور پانی حاصل ہوگے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے۔ کوئی 15 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، عموداً اوپر پھینکی گئی ایک شے 500 میٹر بلندی تک پہنچتی ہے، اس کی ابتدائی رفتار کتنی ہوگی؟ اس شے کو اوپر جا کر واپس نیچے آنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ یہاں پر کشش ثقل G 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل خاکوں کا مشاہدہ کر کے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوالات عناصر A اور B کی شناخت کر کے ان کے نام لکھیے۔ B، کیا یہ دونوں عناصر کا تعلق ایک ہی گروپ سے ہے؟ C، کون سا عنصر زیادہ مثبت برخیدہ ہے؟ کیوں؟ تیسرا سوال ہے، مینڈلیف کے دوری جدول کا استعمال کر کے ذیل کے عناصر کے ہائیڈروجن کے ساتھ بننے والے مرکبات کے سالمی ضابطے لکھیے۔ Cl، O، F، Br، S اور C۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل اشکال کو نامزد کیجیے اور ان کے تصورات کو واضح کیجیے۔ پانچواں، رات کے وقت ہمیں ستارے جھلملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ یہ بھی واضح کیجیے کہ سیاروں میں ایسی جھلملاہٹ کیوں نہیں دکھائی دیتی۔ چھٹا ہے، ذیل میں دی ہوئی شکل کی شناخت کیجیے اور اس کی مختصر طور پر وضاحت کیجیے۔ ساتواں ہے، قوسین میں دیے گئے متبادلات کی مدد سے درج ذیل اقتباس مکمل کیجیے۔ اکہری بندش، شاخدار کیٹینیشن، بند حلقے، ہم گرفت بندش، آئنی بندش، جوہر و آئن۔ اس کا اقتباس ہے، کاربن کے دوسرے کاربن کے جوہروں کے ساتھ مل کر ڈیش تیار کرنے کی غیر معمولی اور یکتا صلاحیت رکھتا ہے، جس سے چھوٹے سال میں مل کر بڑے سال میں بنتے ہیں۔ کاربن جوہری کی اس خصوصیت کو ڈیش کی طاقت کہتے ہیں۔ کاربنی مرکبات میں کاربن کی لمبی سیدھی زنجیر یا ڈیش ہوتے ہیں۔ کاربن کی زنجیر سیدھی یا ڈیش ہو سکتی ہے۔ دو کاربن جوہروں میں ڈیش کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ مستحکم ہوتے ہیں اور کاربن کو ہم گرفت بندش کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ دو کاربنی جوہروں میں 1، 2 یا 3 ہم گرفت بندشیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈیش کے ساتھ ہم کثیر بندشیں بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے کاربنی مرکبات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹھواں سوال ہے، مصنوعی سیارے سے کیا مراد ہے؟ کوئی 2 مصنوعی سیاروں کے نام لکھیے اور ان کے کام بھی بیان کیجیے۔ جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے، حل دیا ہوا ہے G 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، H 500 میٹر، V 0 میٹر پر سیکنڈ، U معلوم کرنا ہے، T اوپر جانے کے لیے وقت پلس T نیچے آنے کے لیے وقت جب شے اوپر جاتی ہے، تو اس کا ضابطہ ہے V² = U² + 2AS۔ V² = U² + 2
اے یعنی اسرا منفی رہے گا تو مائنس جی انٹو ایچ، چونکہ اے مائنس جی رہے گا۔ اب وی جو ہے وہ صفر ہے، 0 میٹر پر سیکنڈ ہے، تو یو اسکوائر از اکول ٹو 2 GH از اکول ٹو 2 انٹو 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر انٹو 500 M۔ یو از اکول ٹو 100 انٹو 100 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ جسم کی ابتدائی رفتار یو 100 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ اسی طرح وی از اکول ٹو یو پلس اے ٹی دیٹ از اکول ٹو یو مائنس جی ٹی، یو از اکول ٹو جی ٹی، وی از اکول ٹو 0۔ اس لیے 100 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر از اکول ٹو 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر انٹو ٹی۔ 10 سیکنڈ اوپر جانے کے لیے وقت ہے، تو اب اسے ہم حل کریں گے تو نیچے آنے کے لیے وقت اور اوپر جانے کے لیے وقت جو دونوں کو یکجا کریں تو 10 سیکنڈ جمع 10 سیکنڈ مساوی ہے 20 سیکنڈ۔ اس کا جواب آئے گا جسم کی ابتدائی رفتار 100 میٹر پر سیکنڈ ہے، جسم کو اوپر جا کر واپس نیچے آنے کے لیے درکار وقت 20 سیکنڈ ہوگا۔ دوسرے کا جواب ہے، پہلا ہے اے عنصر اے سوڈیم، عنصر بی لیتھیم، جی ہاں دونوں عناصر یکساں گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سی کا جواب ہے، عنصر اے عنصر بی کی بنسبت زیادہ مثبت برخیدہ ہے، کیونکہ ایک ہی گروپ میں اوپر سے نیچے جاتے وقت مثبت برخیدگی جوہری جسامت میں اضافے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہاں پر عناصر اور مرکبات دیکھیں گے۔ مرکبات ہائیڈروجن کے ساتھ CH4 میتھین، SH2S ہائیڈروجن سلفائڈ، HBr ہائیڈروجن برومائڈ، HF ہائیڈروجن فلورائڈ، OH2O پانی، HCl ہائیڈروجن کلورائڈ۔ چوتھے کا جواب ہے شکل اے فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے قانون کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی اشارے سے سمجھاتی ہے۔ اس کے مطابق دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اس کے بازو والی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر عمود ہو جائے۔ اگر انگوٹھے سے متصل انگلی مقناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کرتی ہو اور انگوٹھا موصل کی حرکت کی سمت ظاہر کرتا ہو تو درمیانی انگلی پیدا ہونے والی برقی رو کی سمت کو ظاہر کرتی ہے۔ شکل بی فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے قانون کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے سمجھاتی ہے۔ اس کے مطابق بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اس کے بازو والی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ یہ تینوں باہمی طور پر ایک دوسرے پر عمود ہو جائے۔ اگر انگوٹھے کے برابر والی انگلی مقناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کرتی ہو اور درمیانی انگلی برقی رو کے بہاؤ کی سمت کو ظاہر کرتی ہو تو انگوٹھا موصل تار پر لگائی گئی قوت کی سمت کو ظاہر کرے گا۔ پانچویں کا جواب ہے، پہلا ہے ستارے زمین سے بہت دور ہونے کے باعث روشنی کے نقطی منابع کے مانند دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا ہے، ہوا میں ہمیشہ ہلچل ہوتی رہتی ہے۔ ہوا کی کثافت اور درجہ حرارت میں بھی مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک مقام کی ہوا کے انحراف نما میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، پس ستاروں کے مجازی مقام اور ان کی چمک میں بھی مسلسل تبدیلی ہوتی ہے، اسی بنا پر ستارے جھلملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چوتھا ہے، اس کے برعکس سیارے ستاروں کے مقابلے زمین سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ایک سیارہ کثیر تعداد کی روشنی کے نقطۂ منابع کے گروہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ پانچواں ہے، چونکہ خلا کے ایک دیے ہوئے مقام کی ہوا کا انحراف نما مسلسل تبدیل ہونے کے باوجود سیارے کے اوسط مجازی مقام اور اس کی چمک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی بنا پر ہمیں سیارے جھلملاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ چھٹے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، دی ہوئی شکل میں ملمع کاری اینوڈائزنگ کے طریقے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے، اس طریقے میں بعض دھاتوں جیسے تانبا اور ایلومینیم پر انہی دھاتوں کے آکسائڈ کی پتلی اور مضبوط تہہ چڑھائی جاتی ہے۔ اس تکنیک میں تانبا یا ایلومینیم کی شے کو مثبت برقیرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور آکسائڈ کی یہ پرت پوری سطح پر یکساں جمنے کی وجہ سے دھاتوں کا تعاقل روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تکسید رک جاتی ہے۔ مثلاً جب ایلومینیم کی ملمع کاری کی جاتی ہے تو اس پر ایلومینیم آکسائڈ کی تہہ چڑھائی جاتی ہے،
جو اپنے نیچے موجود ایلومینیم کو آکسیجن اور پانی کے ساتھ عمل کرنے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے مزید تکثیر رک جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، اسے اور زیادہ محفوظ بنانے کے لیے آکسائڈ کی تہہ کو زیادہ دبیز کر دیا جاتا ہے، اس طرح یہ کافی عرصے تک دھات کو محفوظ کر دیتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، مثالیں آج کل کچن کے برتنوں جیسے پریشر کوکر، پریشر پان اور کھڑکیوں کی چوکھٹ کے لیے ایسے ہی ایلومینیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتویں کا جواب ہے، کاربن کی دوسری کاربن کے جوہروں کے ساتھ مل کر بندشیں تیار کرنے کی غیر معمولی اور یکتا صلاحیت ہے، جسے چھوٹے چھوٹے سال میں مل کر بڑے سال میں بنتے ہیں۔ کاربن جوہر کی اس خصوصیت کو کیٹینیشن کی طاقت کہتے ہیں۔ کاربنی مرکبات میں کاربن جوہروں کی لمبی سیدھی زنجیر یا بند حلقے ہوتے ہیں۔ کاربن کی زنجیر سیدھی یا شاخ دار ہو سکتی ہے۔ دو کاربن جوہروں میں ہم گرفت بندش کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ مستحکم ہوتے ہیں اور کاربن کو ہم گرفت بندش کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ دو کاربنی جوہروں میں ایک، دو یا تین ہم گرفت بندشیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ایک گہری بندش کے ساتھ ہی کثیر بندشیں بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے کاربنی مرکبات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹھویں کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، قدرتی سیاروں کی طرح انسان کی تیار کردہ مشین زمین کے یا کسی سیارے کے مدار میں گردش کر رہی ہو تو اسے مصنوعی سیارہ کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے، موسمیاتی مصنوعی سیارہ اور مواصلاتی مصنوعی سیارہ۔ تیسرے کا جواب ہے، موسمیاتی مصنوعی سیارے کے کام: موسمیات سے متعلق معلومات جمع کرنا، درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا کی بہنے کی سمت، بادل اور بارش کی پیشن گوئی وغیرہ۔ چوتھا نقطہ ہے، مواصلاتی مصنوعی سیارے کے کام: دنیا بھر کے مختلف مقامات سے مخصوص لہروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھنا، موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور دیگر سیاروں سے رابطہ قائم رکھنا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے کوئی ایک۔ پہلا ہے، ایک تجربے سے متعلق درج ذیل اقتباس کی مدد سے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ 4 امتحانی نلیاں لے کر انہیں ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ پر رکھیے۔ پہلے امتحانی نلی میں تھوڑا ابلتا ہوا پانی لے کر اس پر تیل کی تہ ڈالیے۔ دوسری امتحانی نلی میں نمکین محلول لیجیے۔ تیسری امتحانی نلی کو خالی رکھیے۔ چوتھی امتحانی نلی میں تھوڑا خشک کیلشیم کلورائڈ لیجیے۔ ہر امتحانی نلی میں لوہے کی چھوٹی کیل ڈالیے۔ چوتھی امتحانی نلی کو ربر کے ڈاٹ سے بند کر دیجیے۔ چاروں امتحانی نلیوں کو کچھ دن اسی طرح رہنے دیجیے۔ سوالات اے، کن امتحانی نلیوں میں کیلے پر رنگ لگنے کی مقدار کم نظر آتی ہے؟ بی، کس نلی میں رنگ لگنے کی رفتار سب سے زیادہ ہے؟ سی، رنگ لگنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈی، خشک کیلشیم کلورائڈ کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ سی، امتحانی نلی ایک میں رکھی کیل پر رنگ کم کیوں لگتا ہے؟ اس کے دوسرا سوال ہے، 10ویں جماعت کے 40 میں سے 12 طلبہ اینک کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سے 2 طالب علم مثبت اور 10 طلبہ منفی طاقت کا عدسہ استعمال کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اے، منفی طاقت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بی، مثبت طاقت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ سی، عام طور پر طلبہ کس قسم کی اینک کا استعمال کرتے ہیں؟ ڈی، زیادہ تر طلبہ میں آنکھوں میں کس قسم کا نقص ہوتا ہے؟ ای، مندرجہ بالا نقص کی 2 وجوہات لکھیے۔ پہلے کے جوابات ہے، اے، امتحانی نلی 1، 3 اور 4 میں کیل پر زنگ لگنے کی مقدار کم نظر آتی ہے۔ بی، امتحانی نلی 2 میں زنگ لگنے کی رفتار سب سے زیادہ ہے۔ سی، زنگ لگنے کے لیے پانی اور ہوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی، خشک کیلشیم کلورائڈ ہوا سے آبی بخارات کو جذب کر کے نم ہو جاتا ہے۔ ای، امتحانی نلی 1 میں ابلتے ہوئے پانی پر تیل کی تہ کی وجہ سے کیل تک ہوا پہنچ نہیں پاتی، اس لیے کیل پر بہت کم زنگ لگتا ہے۔ دوسرے کے جوابات ہے، اے، میخر عدسے کا طول ماس کا منفی طاقت کا ہوتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ان طلباء کی آنکھوں میں قریب نظری کا نقص ہے۔ بھی مثبت طاقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدسہ محدب ہے، یعنی طلباء کی آنکھوں میں بعید نظری کا نقص ہے۔ سی عام طور پر طلباء میں قریب نظری کا نقص زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے وہ منفی طاقت کی اینک مخر عدسے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ڈی زیادہ تر طلباء میں قریب نظری کا نقص پایا جاتا ہے۔ ای مندرجہ والا نقص کی دو وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلی ہے آنکھوں کے پرددار عضلات یا ریشے مناسب طور پر ڈھیلے نہیں ہوتے، اس لیے نور کی شعاؤں کو مرکوز کرنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بی آنکھ کا گولا لمبوترا یا خمدار ہونے کی وجہ سے آنکھ کے عدسے اور پردہ شبکیہ کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔